السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں بلکہ افضل ہے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے کیونکہ اس کو خصی اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ صحت مند ہو، تندرست ہو اور اس کے اندر جو ہے گوشت زیادہ ہو، تو اس لیے اس کو خصی کیا جا رہا ہے۔ تو خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں خصی جانور کو عیب سمجھتے ہیں کہ اس کا عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عقیقہ کا یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس میں عقیقہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی 5 آدمی ایسے ہو گئے کہ جو قربانی کا حصہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن 2 آدمی نہیں مل رہے تو وہ 2 حصے قربانی کے جانور میں عقیقہ کا لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ولیمہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ولیمہ کرنا چاہے اور اسی جانور میں ایک اپنا حصہ لے لے، اس حصے سے ولیمہ کر لے تو ولیمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جانور کے پیر میں اتنی چوٹ لگ گئی کہ وہ اس پیر کو زمین پر نہیں رکھ سکتا، یعنی زمین پر چاروں پیروں میں سے ایک پیر میں اتنی چوٹ لگ گئی کہ وہ زمین پر بالکل اس کا جو ہے پیر زمین پر نہیں ٹک رہا اور زمین پر رکھتا ہے تو اس میں درد ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یعنی اتنا پیر کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ تھوڑا بہت سہارا لے کر چل سکتا ہو۔ اگر اس پیر کا سہارا لے کر بھی نہیں چل سکتا تو ایسا جو ہے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دانت ٹوٹ گئے، کسی جانور کے دانت اتنے ٹوٹ گئے کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اب چاہے وہ بکرا ہو، چاہے بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، اونٹ ہو، گائے، بھینس، کچھ بھی ہو، بیل ہو، کچھ بھی ہو، ان جانوروں میں سے کوئی بھی جانور، یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام جانوروں کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عیب صرف گائے بھینس کے لیے ہے یا اونٹ کے لیے ہے یا بکری، یہ سب جانوروں کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیں آپ، دانت اگر اتنے ٹوٹ گئے کہ اس سے چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر ان دانتوں سے چارہ وہ کھا سکتا ہے، تھوڑا بہت کھا رہا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، اگر پیدائشی کان کسی جانور کے نہیں، یعنی پیدا ہوا تھا جب اور پیدا ہوتے وقت اس کے کان نہیں تھے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کان ہے لیکن تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں، تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں تو اگر تہائی تک کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر آدھے کٹے ہوئے، آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کسی جانور کے کان پر تھوڑا بہت زخم ہے، تھوڑا بہت مار لگ گئی، چوٹ لگ گئی تو اس کی قربانی جائز کر سکتے ہیں۔ سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا کسی جانور کا اور اس سینگ اکھڑنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی کا جانور کا جو سینگ آدھا ٹوٹ گیا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا یا بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم ہے، کسی جانور کی دم اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح اگر دم تہائی کٹ گئی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی، یعنی آدھی یا آدھی سے زیادہ کٹ گئی تو اس کی قربانی بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ یعنی دم اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، اور سینگ اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے کر سکتے ہیں، اگر کان پیدائشی طور پر نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح جن جانوروں کے 4 تھن ہیں، یعنی 4 تھن والے جو جانور ہیں، اگر اس میں سے ان کا 1 تھن خراب ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح 2 تھن والے جو جانور ہیں ان کا اگر 2 تھنوں میں سے 1 تھن بھی خراب ہے تو ان کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے اور زبان اتنی کٹی ہوئی ہے کہ وہ زبان سے جو ہے چارہ بھی نہیں کھا سکتا، اندر نہیں اتار سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی زبان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آنکھ جو ہے اتنی خراب ہو گئی کہ اس سے نظر ہی نہیں آتا جانور کو، یعنی ایک آنکھ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں آنکھوں میں سے دونوں آنکھ جو ہے، ایک آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ سے تھوڑا بہت نظر آتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا، جاتا ہے ادھر پہنچ جاتا ہے ادھر، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، آنکھوں کا بالکل صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری بات یاد رکھیں آپ کہ سب کے پیسے حلال کے ہونے ضروری ہیں، یعنی جو آدمی بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں یا چھوٹا جانور ہے کوئی تو ان تمام کے تمام کا پیسہ حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کا بھی پیسہ حرام کا ہوا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح تمام اگر بڑے جانور میں 7 آدمی ہیں تو 7 کے 7 آدمیوں کی رضا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ اگر ان 7 میں سے ایک آدمی کی ارادہ یہ ہوگا، نیت یہ ہوگی کہ میں گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی یہ نیت ہوگی تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کہ جب ذبح کرائیں تو کسی مسلمان سے ذبح کرائیں، کسی نیک آدمی سے ذبح کرائیں، ایسا نہیں جو قصابوں سے اور کسائیوں سے ذبح کرا دیا، وہ جو ہے دعا بھی نہیں آتی ان کو، تو آپ مسلمانوں سے ذبح کرائیں۔ اسی طرح گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کریں، گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔
3 حصے کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 حصے نہیں کرتا، پورا خود بھی کھا جاتا ہے، تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن حضور کا طریقہ یہ ہے کہ حضور 3 حصے فرمایا کرتے تھے اور حضور کا حکم ہے۔ اب جو حضور کا حکم ہے ہمیں وہ ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی گھر کے 7 آدمی بڑے جانور میں شامل ہے تو آپ اندازے سے دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ تول کر دینا ضروری ہے۔ آپ اندازے سے تب دے سکتے ہیں جب کلیجی وغیرہ، گردے وغیرہ، سر ہے، پائے ہے یا زبان ہے، سب چیزیں، ان سب چیزوں کے بھی حصے کر کے تھوڑا تھوڑا ملاؤ، تب تو آپ اندازے سے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں ملایا، پاؤں کوئی لے گیا، اس کے پیر ہے جو وہ کوئی لے گیا، سر کوئی لے گیا، زبان کوئی لے گیا، دل کوئی لے گیا، گردے کوئی لے گیا، اب آپ اندازے سے نہیں دے سکتے، اب آپ کو تول کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے گوشت کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اگر 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی بھی ارادہ یہ ہے کہ میں قربانی کو گوشت کو بیچوں گا، تو کسی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس طرح بیچ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور ہے اس کی جو کھال ہے، اس کھال کو بھی آپ بیچ نہیں سکتے، یہاں تک کہ اس کی رسی کو بھی آپ بیچ نہیں سکتے، ان کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر کھال جو ہے، اگر کھال کو لینے والے نہیں ہے تو کھال کو کہیں دفن کر دے، 1500 روپے اس کی طرف سے جو ہے، کھال کی طرف سے 1500 روپے کسی غریب کو یا کسی مدرسے میں دے دے۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کو آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، نہ اس کو آپ قبرستان میں دے سکتے ہیں، نہ اس کو مسجد میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس پر غریب کا حق ہے۔ اور اسی طرح نہ مسجد کے امام کو دے سکتے ہیں، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اور قربانی کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی چلی آ رہی ہے، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی جو قربانی ہوتی تھی، وہ اپنے قربانی کے گوشت کو ایک جگہ پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اب آگ جس کے گوشت کو جلاتی تھی تو اس کا قبول ہو جاتا، جس کا گوشت نہیں جلتا اس کا قبول نہیں ہوتا، اب وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوتا، سب کے سامنے جو ہے وہ ذلیل ہوتا، اس کو رسوا ہونا پڑتا تھا۔ تو ہمیں تو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کھانے کا موقع دیا، ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور گوشت کو آدمی کتنے دن رکھ سکتا ہے، یعنی گوشت کو آدمی جتنے دن چاہے رکھ سکتا ہے، جتنے دن چاہے رکھ سکتا ہے، نہ کرے کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور وہاں اس گھر میں قربانی بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ موت کی وجہ سے آپ قربانی کو ترک کر دیں، یعنی موت ہو گئی ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور اچھا ہی ہے۔ کوئی آدمی عید کے دن انتقال ہو جائے تو عید کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو ویسے برستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی گھر میں عید کے دن موت ہو جائے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، تو قربانی آپ کو خیر بہرحال کرنی پڑے گی۔ جس طرح نماز ہے، کیا عید کے دن ہم نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم عید کے دن بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح قربانی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عورت کے پاس زیور ہیں، عورت کے پاس بہت سارا زیور ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے زیور میں سے تھوڑا زیور بیچ کے اور اپنی قربانی جو ہے ادا کرے، یا مرد کو بولے شوہر کو بولے شوہر کی طرف سے لے، خیر بہرحال اگر زیور ہے اور وہ زیور اتنا ہے کہ صاحب نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس کو قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ پہلی دوسری قربانی کس کی طرف سے کریں؟ بھئی پہلی اور دوسری کچھ نہیں ہوتا، جو آدمی صاحب نصاب ہے بس اس پر قربانی واجب ہے، پہلی دوسری کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کیا جانور کو مہندی لگا سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں؟ تو مہندی لگا سکتے ہیں، یہ کوئی اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اپنے جانور کو سجانا چاہے، مہندی لگانا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھو اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائیں، بیل، بھینس ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرا جو ہے ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر ان کی عمروں میں سے ایک دن بھی کم ہے تو کسی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس طرح بھیڑ دمبا ہے، ان کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، لیکن اگر 1 سال سے کم کا بھیڑ دمبا بہت موٹا ہے، تازہ ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، صرف 7 ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ کھال کو کتنے لوگ مل کر اتاریں؟ کھال کو جو ہے چاہے جتنے لوگ مل کر اتار سکتے ہیں، 2 آدمی، 3 آدمی، اکیلا آدمی، 4 5 جتنے چاہے اتار سکتے ہیں۔ اوجڑی کو جو ہے طبیعت کے مطابق ہے، اگر کسی کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں اوجڑی کھا لوں تو وہ کھا سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی نہیں کھا سکتے، طبیعت کے اوپر ہے، کسی کی طبیعت چاہتی ہے کھا سکتے تو کھائے، کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو نہ کھائے۔ اس طرح قرضہ لے کر، یعنی قرضہ لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ قرضہ لے کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کے پاس بہت سارا قرضہ ہے، پہلے ان کا قرضہ ادا کرے۔ اگر آپ قرضہ ادا نہیں کر کے قربانی کا حصہ لیں گے تو وہ سامنے والا آدمی کیا سوچے گا کہ اس کے پاس تو بہت پیسے ہیں، شاید کہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا، تو اس طرح اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تو پہلے اس کا قرضہ ادا کریں، اس کے بعد جو ہے آپ قربانی لیں۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھو پہلے جو آدمی صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے لے، اپنی طرف سے لینے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنے پیسے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے لے سکتا ہے تو مرحومین کی طرف سے لے سکتے ہیں، جائز ہے لینا، اور سنت ہے، لینا بھی چاہیے تاکہ ان کو بھی تھوڑا بہت ثواب پہنچے۔ اسی طرح حضور کی طرف سے بھی لے،
हुजूर की तरफ से भी लें। जिस आदमी के पास अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है जिस आदमी को, और जिस आदमी के पास इतनी वुसअत है, ताकत है कि वो ले सकता है, तो वो अपनी तरफ से भी ले, अपने मरहूमिन की तरफ से भी ले और हुजूर की तरफ से भी ले। इस तरह काफिर को गोश्त देना कैसा है? काफिर को गोश्त देना जायज़ है, दे सकते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया गोश्त के तीन हिस्से करें, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। अब वो जो तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए, उस गरीब में चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, कोई भी जो है ले सकते हैं। कि ईद के दिन उनके पास बड़े बड़े झोले होते हैं और उन झोले में वो घर घर से थोड़ा इकट्ठा करते हैं गोश्त, और बहुत सारा गोश्त जमा करके उसको बेच देते हैं। अगर कोई ऐसा मांगने वाला है जो गोश्त को जमा करके बेच देता है, तो ऐसे मांगने वाले को आप हरगिज़ गोश्त ना दें, और ऐसे मांगने वाले को देना भी जायज़ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को दें जो रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, पड़ोस में गरीब हैं, या कोई ऐसा गरीब है जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो गोश्त हमारा नहीं बेचेगा। अगर वो बेचेगा तो ऐसे आदमी को कुर्बानी देना, गोश्त देना जो है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जो बकरा वगैरह जो भी जानवर ज़िबा कर रहे हैं, उसकी वीडियोज़ ना बनाएं, उसके फ़ोटोज़ ना खींचें। अगर किसी को वीडियोज़ बनाना ही है तो वो अपने पास रखें बनाकर। कोई अपनी याद दहानी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए बनाना चाहते हैं तो वो अपने पास रखें, दूसरों के पास भेजाएं ना। वीडियोज़ बना बनाकर सबको भेजाते हैं तो इसका वबाल जो है पूरी उम्मत पर पड़ता है और पूरे मुसलमानों को जो है बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो ये चंद बातें थी जो है सबको जो है इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।